یوکرین پر روس کا حملہ، یوکرین کے لیے اپنا دفاع کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو گیا۔ اب جب روس نے 3 اطراف سے یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے، یوکرین کے لیے اپنا دفاع کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یوکرین فوج اسلحے اور تعداد کے لحاظ سے روس سے بہت پیچھے ہے۔ صدر پوتن کے دور میں فوج کو جدید بنانے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس کے بعد یوکرین اور روس کی فوجی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر جیک والٹنگ کا کہنا ہے، میرے خیال میں یوکرین بہت مشکل صورتحال میں ہے اور اس کے فوجی سربراہوں کو بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ مغربی سیکورٹی کے حکم کے اندازوں کے مطابق روس نے 1,90,000 فوج کا یوکرین کی سرحد پر اکٹھا کر رکھا ہے، جبکہ یوکرین کی پوری فوج 1,25,000 فوجوں پر مشتمل ہے۔ روس فوج کئی سمتوں سے یوکرین میں داخل ہو رہی ہے۔ یوکرین کے لیے روس اور بیلاروس کے ساتھ ہزاروں میل لمبی سرحد کا دفاع کرنا مشکل ہوگا۔ شمال میں بیلاروس سے جنوب میں کوریامک تک ہزاروں میل لمبی سرحد کا دفاع بھی آسان نہیں۔ اگر آپ یوکرین کے نقشے کو گھڑیال کا سامنے والا حصہ تصور کر لیں تو اسے 10 بجے سے 7 بجے تک آپ اپنی سرحد کا دفاع کرنا ہوگا۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے منسلک اور برطانوی فوج کے سابق بریگیڈیئر بین ہیری سمجھتے ہیں کہ اس کا دفاع بہت مشکل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے یہ یوکرین کو کئی طرف سے خطرات لاحق ہیں اور اس کی فوج ساری جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ روس کی فضائی برتری، لیکن سب سے زیادہ فرق یوکرین اور روس کی فضائی طاقت میں۔ یوکرین کے پاس 105 جنگی طیارے ہیں، جبکہ روس کے پاس سرحد پر 300 طیارے موجود ہیں۔ ڈاکٹر جیک والٹنگ سمجھتے ہیں کہ روس بہت جلد یوکرین پر ہوائی برتری حاصل کر لے گا۔ یوکرین کے پاس 105 جنگی طیارے ہیں، جبکہ روس کے پاس سرحد پر 300 طیارے موجود ہیں۔ ڈاکٹر جی سمجھتے ہیں کہ روس بہت زیادہ جلد یوکرین پر برتری حاصل کر لے گا۔ روس کا جدید دفاع نظام ایسا 400 میزائل بھی روس ایئر فورس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے مقابلے میں یوکرین کا ایئر ڈیفنس کا نظام بہت پرانا ہے۔ ڈاکٹر والٹنگ اسرائیل کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کئی اطراف سے اپنی سرحد کو اس کے لیے دفاع کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ہوائی طاقت بہت زیادہ ہے، جبکہ یوکرین کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ بریگیڈیئر ہیری کہتے ہیں کہ روس نے ابتدائی حملے ہی میں اپنے حریف کو مغلوب کرنے کا طریقہ واضح کر رکھا ہے، جس میں ہوائی میزائل اور توپ خانے کا مربوط نظام تیار ہے۔ اس کے تحت یوکرین کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اسلحہ، ایئرپورٹ فورس اور ایئر ڈیفنس کے نظام کو دور سے ہی ایک وقت میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ روس یوکرین کے دارالحکومت کیو کے نزدیک ٹھکانوں پر کروڑ میزائل سے حملہ کر کے اس کے عملی مظاہرہ کر چکا ہے۔ مسٹر والٹنگ کا کہنا ہے کہ روس کے پاس ایسے جدید ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے جس کے یوکرین کے پاس جواب نہیں۔ یوکرین کو حال ہی میں امریکہ، برطانیہ سے فوجی امداد کی صورت میں کم فاصلے تک فضا میں مار کرنے والی میزائلوں کے علاوہ اپنی ٹائنک ہتھیار شامل ہے۔ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ روس اپنی فضائی اور دور تک مار کرنے والی ہتھیاروں کی برتری کے زور پر جلد ہی یوکرین کی فوج کو قابو کر لے گا۔ ڈاکٹر والٹنگ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی فوج مختلف اطراف سے حملوں سے نمٹنے اور فوجی دستوں کو دوسرے مقامات تک پہنچانے کے شدید قابل ہی نہیں۔ یوکرین کی سب سے بڑی تربیت یافتہ فوجی لوہانسک اور ڈونیٹسک سرحد پر تعینات ہیں، جہاں 2014 سے لڑائی جاری ہے۔ مغربی انٹیلیجنس حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ روس کی جانب سے ان دستوں کو گھیرے میں لیے جانے کا خطرہ موجود ہے۔ یوکرین کی فوج اب تربیت یافتہ ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ جب روس نے کریمیا پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کے مقابلے میں اب یوکرین کی موجودہ فوج زیادہ تربیت یافتہ اور بہتر ہتھیاروں سے لیس ہے۔ بریگیڈیئر ہیری سمجھتے ہیں کہ یوکرین فوجیوں نے ملکی مشرقی حصوں میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ جنگ میں مفید تجربہ حاصل کیا ہے۔ بریگیڈیئر ہیری کہتے ہیں کہ یوکرینی فوج نے ملک کے مشرقی حصوں میں جاری جنگ میں زیادہ تر خندقوں میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن بڑے پیمانے پر جنگ کے تقاضے مختلف ہیں۔ روس فوج موبائل راکٹ لانچرز اور ایئر ڈیفنس کے ہمراہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا تجربہ رکھتی ہیں۔ ان کے پاس کریمیا اور شام کی جنگ کا تجربہ موجود ہے۔ شہروں میں لڑائی،
اگر جنگ یوکرین کی شہروں تک پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں یوکرینی افواج کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. وہ شہروں میں لڑی جانے والی جنگ میں شہر کا دفاع کرنے والے حملہ آوروں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اس کا عملی مظاہرہ دوسری عالمی جنگ کے دوران اسٹال گریڈر حالیہ برسوں میں عراقی شہر موصل میں دیکھا جا سکتا ہے.